اور میں گھبرا سی گئی۔ وہ بولا، کیوں؟ میں نے کہا، تمہارے دانت بہت اچھے ہیں۔ آنند بولا، ہندوؤں کے دانت بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، سانولے چہرے پر بڑے کھلتے ہیں، جس کا ایک رنگ نہیں ہوتا، کئی رنگ ہوتے ہیں، کئی رنگوں کی ترکیب سے حسن تعمیر ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اور مجھے پپا نے بتایا ہے کہ تم لوگ بڑے دھوکے باز، جال ساز اور بددیانت ہوتے ہو، اور تعظیم تم میں نام کو نہیں۔ آنند بولا، تمہارے والد پولیس آفیسر ہیں، وہ ہمیں ان ہندوستانیوں سے پرکھتے ہیں جو روز و شب تھانے میں لائے جاتے ہیں۔ اگر میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا افسر ہوتا تو میں بھی انگریزوں کے لیے شاید یہی الفاظ استعمال کرتا۔ رہا تعظیم و تنظیم کا سوال، تو کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اب وہ 1 سالوں میں تم لوگ یہاں سے جانے والے ہو؟ کانگریس اور لیگ کی تنظیم تم نے دیکھی ہے نا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے غصے سے جل کر کہا، پر تم ہندوستانی ہوتے ہو سور کی اولاد، اور میں یہ کہہ کر اس کی میز سے اٹھ گئی۔ آنند مسکراتا رہا۔ جب میں جا رہی تھی تو اس نے کہا، سنو، میں 5000 برس پرانا ہوں، بہت داؤ جانتا ہوں، ایک دن تمہیں قابو کر کے چھوڑوں گا۔ مجھے اس کا یہ چیلنج پسند نہ آیا، مگر شاید دل کے ایک ٹکڑے کو پسند بھی آیا، کیونکہ اس کے بعد غیر ارادی طور پر اس کے ساتھ مساویانہ سلوک کرنے لگی، بظاہر نہیں، دل کے اندر اسے اپنے برابر کا سمجھنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوا، اور جب کبھی ہماری نگاہیں ایک دوسرے سے چار ہوئیں تو نگاہیں پہلے مجھے کو ہٹانی پڑتی، اور اس کی مسکراہٹ تو پہلے کہہ چکی ہوں، بہت ہی خطرناک ہے، دل کاٹنے سا لگتا ہے، جسم سن ہو جاتا ہے، اور گلے میں پھندا سا پڑنے لگتا ہے۔ پھر 3-4 ماہ گزر گئے اور میں اس کے ساتھ کبھی نہیں ناچی۔ اتنے عرصے کے بعد انعامی مقابلے کا دن آیا۔ چاروں نہ چار مجھے مرد ساتھیوں میں اس کا انتخاب کرنا پڑا، کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اس سے بہتر ناچنے والا ساتھی مجھے مقابلے کے لیے کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ ہم دونوں نے انعام حاصل کیا۔ انعام حاصل کرنے کی خوشی میں ہم دونوں نے اکٹھے شراب پی، ایک ہی جان سے۔ وہ میرا بوسہ بھی لے سکتا تھا، لیکن اس نے ہنس کر ٹال دیا، اور مجھے بڑی رات سی ہوئی، کیونکہ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے چوم رہا ہے، مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ میرے گرد ہزاروں باہیں سی لپٹی جا رہی ہیں، سانولی سانولی طاقتور باہیں، اور میں اپنے آپ کو ان کی گرفت سے نہیں چھڑا سکتی، اور میں خوفزدہ ہو کر اس کی میز سے اٹھ جاتی ہوں، اور وہ نہیں سمجھتا کہ میں اس سے کیوں بھاگ رہی ہوں، اور میں نہیں سمجھتی کہ میں اس کے نزدیک کیوں آ رہی ہوں۔ ہم دونوں کا وطن الگ ہے، قوم الگ ہے، مذہب الگ ہے، تہذیب الگ ہے، بول چال، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز الگ ہے۔ پھر اس قدر شدید غربت کا اذیت ناک احساس مجھے کیوں ہوتا ہے؟ اکثر راتیں میری یہی سوچتے سوچتے آنکھوں میں کٹ گئیں۔ میں سب کچھ تمہیں پیارے پاپا نہایت تفصیل سے لکھ رہی ہوں، تاکہ تم اپنی پیاری روزی کے فیصلے اور اس کے مستقبل کی تصویر سے گہری آگہی حاصل کر سکو۔ اب میں نے اس سے چھپ چھپ کر ملنا شروع کر دیا، کیونکہ برٹ میں لوگ اسے روزی کا انڈین پارٹنر کہنے لگے تھے، اور سنتھیا اس امر کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اگر میں آنند کے ساتھ ملاطفت سے پیش آتی تو پاپا تمہاری بدنامی بھی ہوتی، اور لوگ کہتے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس مسٹر جیکسن کی لڑکی ایک کالے ہندوستانی سے عشق لڑا رہی ہے۔ یہ میں کیسے برداشت کر لیتی؟ اس لیے میں اس سے چھپ چھپ کر ملتی۔ ہم لوگ اکثر میٹرو میں ناچنے کے لیے جایا کرتے، وہاں سب ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں، اور آرکیسٹرا تو بہت ہی اچھا ہے،
یہاں مجھے پہلی بار بہت سے ہندوستانی لڑکوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ آرٹسٹ، ادیب، سیاستدان، سوشلسٹ، کمیونسٹ، اکالی، کھدر پوش، یہ لوگ جو ہندی فلموں کی باتیں کرتے تھے، ہندی کتابوں کی، ہندی مزدوروں، کانکنوں کی، ملک و قوم کو آگے لے جانے کی باتیں، سنجیدہ باتیں، خوفناک باتیں، انگریزی راج کو الٹ دینے کی باتیں، ساری دنیا میں ایک برادرانہ نظام، ایک نئی انسانیت کو جنم دینے کی باتیں، ایسی باتیں جو میں نے برٹ انسٹیٹیوٹ میں کبھی نہ سنی تھی، ایسی باتیں جو میں نے اسکول یا گھر میں کہیں بھی نہ سنی تھی، ایسی باتیں جن سے مل کر اس دنیا کا سکھ دکھ، رنج اور خوشی بنتی ہے، ایسی باتیں جنہیں سن کر کچھ کام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پپا، اب مجھے معلوم ہوا کہ تم اور تمہاری دنیا کتنی فرسودہ ہے۔ مجھے اس دنیا سے پیار ہے، تم سے، مما سے، سنتھیا سے، مگر تم اب مصری ممیوں کی طرح پرانے ہو چکے ہو، پیارے مگر پرانے، ان رومن بتوں کی طرح جو عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان 2 سالوں کے عرصے میں نے کیا کیا ہے، میں یہ سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ میں نے تم سے اور سنتھیا سے اور مما سے چھپ کے، ساری دنیا کی نظروں سے چھپا کر کیا ہے۔ میں نے ان 2 سالوں میں ہندوستان سے محبت کرنا سیکھا ہے، میں نے اس کی بولی سیکھی ہے، میں نے اس کے کپڑے پہنے ہیں، میں نے اس کے کھانے کھائے ہیں، میں نے اس کے گیتوں کو گایا ہے اور اس کے ناچ گانوں میں حصہ لیا ہے۔ میرے بدن پر ساڑی اس قدر اچھی لگتی ہے کہ کیا کہوں، جی چاہتا ہے دن بھر اسے اپنے جسم سے لپٹائے رکھوں۔ مجھے کتھا کلی اور بھارت ناٹیم کے رقص کی ابدی عنایت سے عشق ہو گیا ہے۔ 2 سال سے میرے ضمیر پر جو زنگ چڑھ چکا ہے، اب وہ اتر گیا ہے۔ پپا، میں ہندوستانی لڑکی ہوں، میری رگوں میں ہندوستان کا خون ہے۔ تم بھی ہندوستانی ہو پپا، غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ہمارے چہرے بالکل انگریزوں سے نہیں ہیں، ان میں 5000 سال پرانے نقوش ابھرتے نظر آتے ہیں۔ تم میں، سنتھیا میں، مما میں، ہم سب لوگ ہندوستانی ہیں۔ غور سے دیکھو، میں نے ان 2 سالوں میں ہندوستان کو غور سے دیکھا ہے، یہ لوگ اتنے ہی برے بھلے ہیں جتنے ہم لوگ۔ پپا، مجھے اب جلیبیاں اور امرتیاں اور موتی چور کے لڈو بہت پسند ہیں، اور کھویا اور دال موٹ اور شلوار قمیض بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور مغلئی کھانے تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کھانے تو بالکل جنگلی سے معلوم ہوتے ہیں۔ قورمہ اور روغنی جوش اور شامی کباب اور مرغ مسلم اور زردہ پلاؤ۔ پپا، سچ کہتی ہوں، تم نے تو پھیکے بد مزہ کھانے اور سوپ پلا پلا کر مار ڈالا۔ اب بھی گھر میں پیتی ہوں، مگر آئندہ سے کبھی نہیں پیوں گی۔ اور تم نے میگھ دوت کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے، ورنہ ہندیوں کو کبھی ویشی نہ کہتے۔ اس روز بادل گھر کے آئے تھے اور ہمارے سروں پر لوکارٹ کے پیلے پیلے گچھے لٹک رہے تھے، اور ایسی جان بخش کنک دھوپ تھی۔ جب آنند نے ہمیں میگھ دوت کے شعر سنائے، شیکسپیئر کی عظمت اور گوئٹے کا فلسفہ اور شیلے کا عشق، یہ سب کچھ میگھ دوت میں ہے۔ جو قوم ایسی شاعری کر سکتی ہے، اسے غیر متمدن کہنا اپنی حماقت کا ثبوت دیتا ہے۔ پپا، تم نے 16 سال تک مجھ سے دھوکہ کیا، تم نے زندگی بھر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا، تم نے اپنے خون سے اپنے ہندی پن کو الگ کرنا چاہا، تم نے اپنی قوم پر حکومت کی جبکہ تمہیں اس کی خدمت کرنا چاہیے تھی، تم نے ہندو اور مسلمانوں کو لڑوایا اور آج بھی اسلحہ جات دے کر انہیں لڑوا رہے ہو، جبکہ تمہیں
ان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے تھا۔ آج میری آنکھیں کھلی ہیں اور میں نے اس زندگی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں آنند کے ساتھ جا رہی ہوں۔ آنند کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ اس کا گھر لٹ چکا ہے، اس کی پیکارڈ جلا دی گئی ہے، اس کے ماں باپ قتل کیے جا چکے ہیں، اس کے پاس ایک قمیض ہے اور ایک پتلون، لیکن اس کا دل اپنا ہے، اس کی روح اپنی ہے، اس کی تہذیب اس کے پاس ہے، اور وہ جذبہ انتقام سے مغلوب نہیں۔ ہم دونوں نے ایک نئی انسانیت کا پیغام سنا ہے، اس جنت ارضی کا تصور کیا ہے جہاں ہندو اور مسلمان، انگریز اور یہودی، روسی اور امریکی مسرت کے ایک ہی ڈیرے میں آ جاتے ہیں۔ پاپا، تمہاری کلنڈی لڑکی ایک کاٹن کی ساڑی پہن کر مہاجرین کے کیمپ میں جا رہی ہے۔ ہم لوگ ہندوؤں کے پاس جائیں گے، مسلمانوں کے پاس جائیں گے، اور شاید کوئی ہماری بات نہیں سنے گا، اور شاید اسی طرح ہماری موت بھی ہو جائے گی، اور شاید یہ بڑی حماقت ہوگی، بڑی بھاری غلطی ہوگی، اینگلو انڈین سماج سے غداری ہوگی، مگر کوئی مجھ سے نہ جانے کون بار بار یہی کہتا ہے، تو کر، تو یہی کر، تو اسی طرح اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گی، تو اسی طرح 200 سال کی ندامت کے داغ دھوئے گی، تو اسی طرح اپنی روح کا سچا حسن حاصل کرے گی۔ تو ہندوستانی عورت ہے، تیرا مقام خدمت ہے، ناچ گھر نہیں۔ روزی۔ جیکسن لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا، اس کا نشہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے 2 پیگ انڈیلے اور یکے بعد دیگرے جلدی جلدی پی گیا۔ وہ چلتا چلتا قد آدم شیشے کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ اپنی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں جیکسن ہوں، روزی میری بیٹی ہے، یہ روزی کا خط ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ گئے۔ یکا سے معلوم ہوا کہ اس کے چہرے پر ہندی خط و خال نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ ناک انگریز کی نہیں ہے، یہ ہونٹ انگریز کے نہیں ہیں، یہ ماتھا، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ٹھوڑی، یہ تو انگریز کے نہیں ہیں۔ میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، نہیں، میں انگریز ہوں، میں انگریز ہوں۔ میرا گھر یارکشائر میں ہے، میری بیوی ایک انگریز کوفیٹین ہے، اس کے سر پر رومن تاج ہے، اور وہ فریئر ہال میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا، کیونکہ اب پھر وہی ہندوستانی خد و خال ابھر رہے تھے، وہی ہندوستانی ماتھا، وہی کالے بال، وہی ٹھوڑی، وہی ہونٹ، وہی کان، وہی لب، وہی ہندی آنکھیں، بہووں کی تراش تک تو ہندوستانی ہے۔ جیکسن چیخا، نہیں، میں ہندوستانی نہیں ہوں، میں انگریز ہوں، میں ہندوستانی نہیں ہوں، میں انگریز ہوں، خالص انگریز، یارکشائر، ڈربی، کونٹس، نارمن، تھوربین، نائٹ شاہ، آرتھر۔ شیشے کے چاروں طرف ہندوستانی کہے لگا رہے تھے، ہندوستانی ہی ہندوستانی، چاروں طرف ہندوستانی چہرے کہے لگاتے ہوئے قریب آتے ہوئے اور قریب آتے ہوئے جیکسن نے پستول اٹھا کر فائر کر دیا۔ دوسرے لمحے وہ فرش پر گر گیا، اس کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا۔